سوال کیا گیا ہے سعید احمد صاحب کی طرف سے کہ فطرانہ جنس کے علاوہ رقم کی صورت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بہت زیادہ ان دنوں میں خصوصاً رمضان المبارک میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، اس پر بحث مباحثے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں، دو انتہائی اقوال ہیں اس حوالے سے، انتہائی اقوال۔ ایک انتہائی قول یہ ہے کہ صدقہ فطر جنس سے ہی دینا فرض ہے، جو ہم کھاتے پیتے ہیں، مثلا کھجور کھاتے ہیں تو کھجور ہی دینی ہے، گندم کھاتے ہیں تو گندم ہی دینی ہے، اس کے عوض نقدی وغیرہ دینا یہ بالکل جائز نہیں، اور اگر کوئی نقدی وغیرہ دے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوگا۔ یہ ایک انتہائی قول ہے۔ جبکہ دوسرا انتہائی قول یہ ہے کہ نقدی دینا ہی ضروری ہے، یا کم از کم نقدی دینا افضل ہے، جنس بھی ادا کی جا سکتی ہے لیکن نقدی دینا یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ دوسری ایک انتہا معلوم ہوتی ہے۔ جو درمیانہ اور راجح قول ہے ہمارے نزدیک وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر بہتر یہ ہے کہ آپ اس اناج سے ادا کر دیں یا اس غلے سے ادا کر دیں جو آپ کھاتے ہیں، مطلب کھجور کھاتے ہیں تو کھجور سے ادا کر دیں، گندم کھاتے ہیں گندم سے، چاول کھاتے ہیں تو چاول سے ادا کر دیں۔ 2.5 کلو کے حساب سے محتاط قول کے مطابق آپ وہ لیں اور ایک ایک فرد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ لیکن اگر آپ نقدی کی صورت میں ادا کرنا چاہیں تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو بعض لوگ تشدد کی طرف چلے گئے ہیں ان کا اتنا سختی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسے آثار ملتے ہیں اور تابعین سے بھی ایسے آثار ملتے ہیں، تبع تابعین سے بھی، کہ وہ صدقۃ الفطر میں غلے کی قیمت ادا کرنا جائز سمجھتے تھے۔ پہلا قول مصنف ابن ابی شیبہ میں 10,371 نمبر پہ ہے، ابو اسحاق السبیعی ہیں، امام ابو اسحاق السبیعی یہ تابعین میں سے ہیں اور کافی سارے صحابہ کرام سے ان کا لقاء اور سماع ثابت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ادرکتہم وہم یعطون فی صدقۃ رمضان الدراہم بقیمت الطعام، کہ میں نے لوگوں کو پایا اس حال میں کہ وہ، یعنی دیکھا میں نے لوگوں کو صدقہ فطر اپنا کھانے کی قیمت دراہم میں ادا کرتے ہوئے، جو وہ کھانے کے لیے استعمال کھجوریں وغیرہ کرتے تھے یا جو وغیرہ، ان کی قیمت درہموں کی صورت میں ادا کرتے ہوئے صدقہ فطر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی دیکھا ہے اور تابعین کو بھی، جو جلیل القدر ہیں، ان کو بھی دیکھا ہے۔ یہ خود تابعی ہیں درمیانے درجے کے، تو کبار تابعین کو بھی انہوں نے دیکھا ہے اور صحابہ کرام کو بھی دیکھا ہے انہوں نے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اور تابعین سے اس کے شواہد ملتے ہیں۔ اس کے بعد عمومی خلیفہ راشد، عمومی خلیفہ سیدنا امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، وہ ان سے بھی یہ بات ثابت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 10,368 نمبر پہ کہ عن کل انسان نصف درہم، ہر انسان سے نصف درہم وہ صدقہ فطر وصول کرنے کا حکم فرماتے تھے کہ ہر انسان سے نصف درہم۔ تو اگر یہ لازم اور فرض تھا کہ آپ نے جنس کی صورت میں ادا کرنا ہے، نقدی یا کیش یا کوئی قیمت ادا کرنا جائز نہیں ہے اور صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جو کہ تابعی ہیں خود بھی، صحابہ کرام سے شرف ملاقات بھی ہے ان سے، تو وہ تو ایسا نہ کرتے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تھا اور یہ غلط تھا تو صحابہ کرام انہیں سمجھا دیتے۔ ایسا کہیں کچھ نہیں ملتا کہ کسی نے منع کیا ہو یا اس کو ناجائز قرار دیا ہو۔ اور پھر اس میں آج کل کے دور میں بسا اوقات مشکل بھی در آتی ہے۔ کوئی شخص باہر کے ملک میں بیٹھا ہے یا پاکستان میں کسی دور دراز علاقے میں ہے، کسی بڑے شہر میں ہے، وہ گاؤں اور دیہات میں وہاں اپنے عزیز و اقارب یا رشتہ داروں میں جو مستحقین ہیں، مساکین ہیں، ان کو اپنا صدقہ فطر بھیجنا چاہتا ہے، تو وہ بیچارہ مصیبت میں پڑ جائے گا کہ وہاں سے وہ بلٹی کروائے گا یا وہ کہیں کوریئر سروس میں وہ دے گا اور پھر اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ پہنچے گا اور اس پر کافی سارے اخراجات بھی آ جائیں گے۔ اور اگر وہ باہر کہیں امریکہ وغیرہ میں بیٹھا ہے تو تب اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا، ناممکن حد تک۔ تو ایک شخص گھر میں مثال کے طور پر ہم آٹا لے کر کھاتے ہیں، گندم نہیں رکھتے اپنے پاس، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، شہروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے، آٹا خرید کر وہ کھاتے ہیں۔
اب ایک شخص دکان پہ جائے گا کہ ان پیسوں کا آٹا لے گا اور آٹا لے کر پھر مسکین تک پہنچائے گا صدقہ فطر، تو اگر وہ ڈائریکٹ پیسے ہی مسکین کو دے دے اور مسکین وہ آٹا وغیرہ خرید لے جو بھی اس کو چاہیے، تو میرے خیال میں یہ زیادہ آسانی والا معاملہ ہے۔ تو بہرحال بہتری ابھی بھی اسی میں ہے، آپ کھجور سے یا چاول سے یا گندم سے یا آٹے سے صدقہ فطر جن سے ادا کر دیں، لیکن نقدی کی صورت میں اگر آپ سہولت اور آسانی سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا صدقہ فطر بالکل ادا ہو جائے گا۔